کہ کسی ریڑھی والے غریب آدمی کو صدقہ دینا کیسا ہے بغیر اس کو بتائے، تھوڑا سا سامان بیچ رہا ہوتا ہے بیچارہ کوئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اس کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ اس کو تو زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو تو یہ بتا کر دینا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ آپ کہیں چلے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ رکھ لیجئے، میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اس طرح کہہ کے آپ دے سکتے ہیں۔ دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لیں، یا نفلی صدقہ آپ دینا چاہیں تو صدقے میں تو صدقے کا لفظ کہنا یا صدقے کی خاص نیت کرنا لازم نہیں، مدد کے ارادے سے دیں، یہ بھی نفلی صدقہ ہے تو بالکل دے سکتے ہیں۔ اور میں اکثر اپنے بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پیشہ ور فقیر مانگتے ہیں ان کو دینے کے بجائے ان کام کرنے والوں کو دیں، جو ریڑھی لگائے ہوئے بیچارہ کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی چنے وغیرہ بیچ رہا ہوتا ہے تھوڑے سے، آپ بیٹھ کے انٹرویو کر کے دیکھیں، اس کے پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے، سارا دن میں جو کچھ کما کے جاتا ہے بیچارہ اس سے گزارا ہوتا ہے بڑی مشکل سے۔ اور آج کل کی ہوش ربا مہنگائی جو ہمارے پاکستان میں ایک بھوت اور جن بن کے ہم پہ مسلط ہو گئی ہے، بھیانک بھوت، اس کی وجہ بات تو دیکھیں ذرا حال کیا ہے گھروں کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کریں جو بھیک نہیں مانگ رہے کسی کے سامنے، سارا دن چنے کی وہ بالٹی اٹھا کے ادھر سے ادھر جا کر وہ بیچتا ضرور ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو پیسہ دیں۔ آپ جیسے 10 روپے کی چیز لیں، 100 روپے دے دیں گے، باقی رکھ لو کوئی بات نہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب بھی جاریہ بھی ہوگا، ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے دل میں جو آپ نے خوشی داخل کی، ہو سکتا ہے نامعلوم کتنے آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ کہتی ہیں بہن کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو پہلی کا حق کیا ہوگا؟ پھر کہتی ہیں شوہر کی پہلی کا کیا ہوگا؟ شوہر کی محبت پر، اور کیا شوہر پہلی کو اس کے حق سے یہ کہہ کر محروم کر سکتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات اگر ایسے کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں جو دوسری شادی کر چکے ہیں یا کرنے کے خواہاں ہیں، یاد رکھیں کہ پہلی بیوی کا رویہ کیسا بھی ہو، وہ کتنی ہی بد اخلاق ہو، دیگر معاملات ہوں، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بد اخلاقی یا اس کی برائی کی وجہ سے آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اس کے اپنے حقوق ہیں، وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نمبر 1 نان نفقہ، اس میں کوئی برابری لازم نہیں ہوتی۔ نان نفقے کا مطلب کھانا پینا، لباس اور رہائش، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا شوہر نے پہلی بیوی کی وہ مالدار تھی، دوسری کی غریب بچی سے، تو اور یہ خود مالدار ہے، تو مالدار کو مالدار والا اس کو نان نفقہ دینا ہوگا، اور غریب بچی کو اوسط درجے کا دینا ہوگا۔ مثلا اگر 3 بیویاں ہوتی ہیں ایک درمیان مڈل کلاس کی، تو مڈل کلاس والی کا اس کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں فرق آ گیا اس میں عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نان نفقہ اس کو دے رہا ہے اس کو بھی دے، نان نفقے میں یہ فرق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر باری مقرر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب 2 بیویاں ہوں تو ایک رات ایک کے پاس، دوسرے کے پاس دوسری رات، یا 2 دن یہاں 2 دن یہاں، ایک ہفتہ یہاں تو ایک ہفتہ یہاں، اس میں برابری واجب ہے۔ اور اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ ہے یا کم ہے، وہ کنواری ہے یا کوئی کسی بیوہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، اس میں سب عورتیں برابر ہوتی ہیں بالکل۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری خاتون تھیں، باقی سب جو تھیں مطلقہ یا بیوہ تھیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باریاں مقرر فرمائی تھیں۔ اس کے علاوہ جو اضافی کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں اس میں بھی عدل واجب ہوتا ہے، یعنی ایک بیوی کے لیے اگر پھل لے کر آئیں تو دوسری کے لیے بھی اتنا پھل لانا ہوگا، ایک کو پان لا کر دیا ہے تو دوسری کو بھی پان لا کر دینا ہوگا۔ اس سے وہ شوہر نامدار ذرا سبق حاصل کریں جو 2 بیویوں کے خواب تو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میدان معاشر میں دونوں آپ کے بال نوچ رہی ہوں گی اگر آپ نے دونوں کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہوگا۔ اب جیسے یہ حضرت ہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارا حق ادا کروں، تو آپ کس قابل ہیں؟ ذرا اگر آپ کا انٹرویو لیا جائے تو پتہ چلے نا کہ آپ تو بالکل ہی قابل نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ایک بیوی کو اس کے حق سے محروم کر کے دوسری سے نکاح کر لیا اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو آپ کیا قابل انسان کہلائیں گے؟ آپ تو ظالم انسان کہلائیں گے۔ آپ ظلم کر رہے ہیں کہ کسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اچھے ہو گئے؟ تو جن بعض مسائل یا عادات اطوار یا کچھ اور چیزوں کی وجہ سے آپ ایک بیوی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے قابل نہیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ دوسری شادی کرتے، بلکہ پہلی کی بھی قابل نہیں ہیں، کیونکہ نہ آپ کو علم دین پتہ ہے، نہ آپ حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایسے شوہر جو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب آئینہ دکھاؤ تو ناراضگی ہوتی ہے، بھئی پہلے آپ شریعت سیکھیں، یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، اگر میری ذاتی رائے ہو آپ میری گرفت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو شریعت کہہ رہی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے